الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ اس کے بعد آج کے ہمارے اس اجلاس کے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ مولانا حافظ معید الدین آل یوسف جامعی نظیری حفظہ اللہ سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ ہم تمام کو اپنے خصوصی خطاب سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم صدر اجلاس، ذمہ داران مدرسہ، معلمین و معلمات، والدین، سرپرست حضرات، طلباء اور طالبات، اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کا شمار امت مسلمہ میں کیا، اور بے حد شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج اس مبارک مجلس میں شرکت کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ محترم سامعین حضرات، بہت ساری باتیں بولی گئی، بتائی گئی، تعریف و تعارف میں بہت سارا مبالغہ کیا گیا۔ اللہ خیر کا معاملہ کرے، ہم یہی کہیں گے اگر یہ باتیں ہمارے اندر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے، اگر ان چیزوں میں کچھ کمی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا کرے اور اس پر قائم رکھے۔ جس ادارے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس ادارے کے تعلق سے بہت ساری باتیں علماء کے درمیان مجلسوں میں، جلسوں میں ہوتی رہتی ہے، اظہار خیالات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ادارہ حیدرآباد کی، اگر میں یہ بات بولوں مبالغہ نہ ہوگا، حیدرآباد کی تاریخ میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ اس کی بنیاد سے لے کر اس کی تعمیر اور ترقی میں جو مسائل پیش آئے، جو محنتیں کی گئی، جو مصیبتیں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، جانے بھی جاتے جاتے بچی، یہ اس ادارے کے پیچھے محنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ٹیم کو، ان علماء کو، شاید آپ تمام کے لیے زندگیاں عطا کی، اور وہ آپ تمام کے لیے محنتیں کر رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، بہت مبارکباد ہیں آپ تمام جو علوم دینیہ کے باغات میں قدم رکھ چکے ہیں۔ ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس پرفتن دور میں
اور مادیت کے دور میں آپ کے والدین نے آپ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے مصروف کر دیا، جو یقیناً آج کے دور کے اعتبار سے کسی مجاہدے سے کم نہیں ہے، کسی مجاہدے سے کم نہیں ہے۔ بہت بڑی قربانی ہے آپ کے والدین کی، جزائے خیر عطا فرمائے اللہ رب العالمین۔ والدین اور سرپرست حضرات کو اللہ ان کے رزق میں، مال و اولاد میں برکتیں، وسعتیں اور کشادگی عطا فرمائے۔ اور آپ کے والدین نے اس مدرسے کا انتخاب کیا بہت امیدوں کے ساتھ۔ یہ مجاہدہ صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کی آخرت کامیاب ہو جائے، جو کہ اصل منزل ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک عالم کیسے دنیا میں موجود لوگ جو اللہ کی نافرمانیوں میں ملوث ہیں، اپنی بداعمالیوں میں اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، ان کو ان نافرمانیوں، بداعمالیوں اور گناہوں، شرک و بدعات کے اندھیروں سے نکال کر آخرت کی نور کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ کی بشارتوں کا مستحق بنتا ہے ایک عالم۔ آپ کے والدین کو امید ہے کہ آپ بھی ان میں سے ایک ہوں گے۔ اسی طرح ایک حافظ قرآن کے والدین کو قیامت کے دن جب ساری انسانیت جمع ہوگی، سارے لوگ موجود ہوں گے، پوری دنیا وہاں پر موجود ہوگی، اس وقت ایک حافظ کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا، جس کی روشنی سینکڑوں سورج کی روشنی سے بہت زیادہ ہوگی، اور سینکڑوں سورج کی روشنی اس کے سامنے پھیلتی رہے گی۔ وہ اعزاز اس کے والدین کو عطا کیا جائے گا۔ آپ کے والدین کو امید ہے کہ وہ بھی ان میں سے ایک ہوں گے۔ یہ ہے وہ امیدیں، امنگیں، آرزوئیں، حسرتیں، خواہشیں، جن کے حصول کے لیے انہوں نے آپ کو ان دین کے قلعوں کی طرف بھیجا اور ان مدارس میں آپ کا داخلہ کروایا۔ محترم طلباء اور طالبات، اگر یہ باتیں، اگر یہ چیزیں آپ کے دل و دماغ میں رہیں گی تو آپ کے دن و رات کا ہر لمحہ بہت احتیاط سے گزرے گا۔ دن رات کا ہر لمحہ بہت احتیاط سے گزرے گا، اور آپ بھی ان بشارتوں اور اعزازات کے مستحق بنیں گے۔ آپ وقت کا ضیاع نہیں کریں گے، آپ لاپرواہیاں نہیں کریں گے۔ کب؟ جب آپ کے دل و دماغ میں مقصد ہوگا اور یہ باتیں آپ کے دل و دماغ میں موجود رہیں گی، اور آپ کی والدین کی قربانیوں کے احساسات آپ کے اندر بنتے رہیں گے، تو کوئی لمحہ آپ کا بیکار نہیں جائے گا۔ اس اعتبار سے بھی آپ بہت اہم ہیں۔ حدیث نبوی ہے، من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ جب ہم کلیت الحدیث میں تھے، ایک عرب کے عالم، عرب کے شیخ وہاں پر کلیت الحدیث کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے یہ حدیث بیان کی اور اس کا ترجمہ بیان کیا۔ اس کے بعد طلباء سے سوال کیا، اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، اس کا الٹا مفہوم مخالف کیا ہے؟ اس کی اپوزٹ والی بات کیا ہے؟ بعد میں بیان کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا اس کو دین کے راستے پر نہیں لگاتا، اس کو دین کی سمجھ نہیں دیتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کو دین کی سمجھ نہیں دے رہا ہے، جس کو دین کے راستے پر نہیں لگا رہا ہے، یقیناً اس انسان کی کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو خیر و بھلائی کے راستے پر نہیں لگا رہا ہے، خیر و بھلائی کی سمجھ، دین کی سمجھ نہیں دے رہا ہے۔ محترم سامعین اکرام، بڑی بات ہے۔
मुबारकबाद है वालिदैन और सरपरस्त और ये तलबा और तालिबात कि अल्लाह ताला ने आपके साथ भलाई का इरादा किया। आपके इलाके में बहुत से लोग मौजूद हैं, सैकड़ों लाखों तलबा मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको चुना और यहां पर पहुंचाया। अपनी किताब को हिफ्ज करने के लिए अल्लाह ताला ने मौका मुंतखब किया। अपनी शरीयत और अपने दीन को फैलाने के लिए अल्लाह ताला आपको तैयार कर रहा है। आप काबिल मुबारकबाद हैं और इस हदीस के मिस्दाक हैं। महतरम तलबा और तालिबात, मैं कुछ बातें असातिज़ा की तरबियत, तजुर्बों और नसीहतों की रोशनी में आपके सामने रखूंगा। आप तमाम से कुछ गुजारिशात करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, ये इल्म कोई मादी इल्म नहीं है, रूहानी इल्म है। और रूहानियत को हासिल करने के लिए जिस तरह ज़ाहिरी पाकी और सफाई लाजमी है, इसी तरह बातिनी पाकी सफाई हद दर्जे लाजमी। आप गलती करते हैं। अक्सर सदर इजलास जो हमारे साथी हैं, मदरसे के नाज़िम हैं, अक्सर तलबा को ये बात बताते हैं कि हम तलबाए उलूम दीनिया हैं। एक आम तालिब गलती करता है, एक आम इंसान गलती करता है, तो लोग कहते हैं अब्दुल्ला ने गलती की, अगर उसका नाम अब्दुल्ला है। अगर एक हाफिज तालिब इल्म, एक आलिम तालिब इल्म, एक हाफिज तालिबा, एक आलिम तालिबा अगर गलती करती है तो हाफिज अब्दुल्ला ने गलती की। इतना फर्क मुआशरे में आ जाता है। तो मेरे बताने का मकसद ये है कि जिस तरह हमारी ज़ाहिरी पाकी सफाई का हम ख्याल रखते हैं, इसी तरह हम हमारी बातिनी पाकी सफाई का खास ख्याल रखें। गुनाहों से पाक रहें, हर दर्जे गुनाहों से दूर रहने की कोशिश करें जितनी हमारी कोशिश हो सकती है। अंधेरा और रोशनी, आग और पानी एक जगह जमा नहीं हो सकते। आप बहुत अहम हैं। कोशिश ये करते रहें कि हर लम्हा कोई ये ख्याल रहे कि कोई मुझसे ऐसी हरकत, ऐसी बात, ऐसा अमल, ऐसी खता सरजद ना हो जाए जिसकी वजह से मैं, मेरा इल्म और मेरा तबका बदनाम हो। तो कोशिश, पहली बात क्या है? कोशिश करें कि गुनाहों से दूर रहें और अपने दिलो दिमाग को पाक रखें। अपने दिमाग में कोई गंदी सोच ना हो, दिल में किसी के लिए बुराई ना हो, ज़बानों पे बुरी बात ना हो, कानों से कोई बुरी बात ना सुने, आंखों से बुरी चीजें ना देखें। इस बात का खास ख्याल रखें। अगर हम इन चीजों से दूर रहेंगे, ये अल्लाह का कलाम जिस तरीके से हमारे दिल में बैठना है उस तरीके से बैठेगा। अगर हम गुनाहों से पाक नहीं रहेंगे, ये कुरान हमारे दिलों में नहीं बैठेगा और ये दीन का इल्म हमारे दिलों में नहीं बैठेगा। इसके बाद जो बात, बुनियादी बातें पेश करूंगा, जो बात मैं पेश करना चाहूंगा ये है कि अपने बड़ों, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, रिश्तेदार का हद दर्जे एहतराम करें, अदब करें, उनकी खिदमत करें। अभी से हम ये मिजाज बना लें कि हम अपने बड़ों का एहतराम करेंगे, अपने माँ बाप का एहतराम करेंगे, घर आए हुए मेहमान और रिश्तेदार का हद दर्जे एहतराम करेंगे। अभी से हमारी हम तरबियत करते रहें। इसी तरह अपने असातिज़ा, मदरसे के मुंतज़िमीन और यहाँ पर काम करने वालों का अदब व एहतराम करें। ये वो लोग हैं जो आपकी दुनिया भी बना रहे हैं और आपकी आखिरत भी बना रहे हैं। अगर इनका एहतराम नहीं होगा तो इल्म भी हमारे अंदर जिस तरीके से पैवस्त होना है, जिस तरीके से हमारे अंदर इल्म बैठना है, उस तरीके से नहीं बैठेगा। वक्तिया तौर पे हम इल्म हासिल करने के लिए यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन वो इल्म की चाशनी, वो इल्म की रोशनी, वो इल्म का नूर हमारे अंदर मौजूद नहीं होगा। इसी तरह हमारी किताबें, हमारा बैग, हमारा टेबल, हमारा बोर्ड, हमारी क्लास, हमारी चटाई, इन तमाम और हर वो चीज जो आपको इल्म हासिल करने में आपकी मदद करती है,
ان تمام چیزوں کا احترام کریں، ان تمام چیزوں کی احترام کریں، ادب کریں. قلم ہے قلم کا احترام کریں، کاپی ہے کاپی کا احترام کریں. نیچے پیپر گر گیا فوراً اٹھا لیں، اس کو اچھی اونچی جگہ رکھیں. قرآن کا احترام کریں، قرآن کے غلاف کا احترام کریں. ہر وہ چیز جو آپ کو علم حاصل کرنے میں مدد کر رہی ہے، ہر وہ چیز کا احترام کریں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کی ذہن سازی کرے گی، جو آپ کے برین کو واش کرے گی، آپ کو سلیقہ مند بنائے گی. محترم سامعین، محترم طلباء اور طالبات، اس بات کا خاص خیال رکھیں. اس کے بعد جو تعلیم آپ لوگ حاصل کر رہے ہیں، بعض ہیں ناظرے کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بعض حفظ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بعض اسکول کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. طالبات عالمہ کورس کا علم حاصل کر رہے ہیں. یہ تمام تعلیم حاصل کرنے میں آپ حد درجے محنت کریں، لاپرواہی نہ کریں، کوتاہی نہ کریں، وقت کی بربادی نہ کریں. یہ وقت تو چلا جائے گا، لیکن یہ وقت آپ کے پاس پھر نہیں آئے گا. کوئی 10 سال کا ہے، کوئی 8 سال کا ہے، کوئی 12 سال کا ہے، کوئی 14 سال کا ہے. اپنی ڈبل عمر کے بعد جب آپ اس عمر کو پہنچ جائیں گے، جو طلباء 14 سال کے ہیں، طالبات جو بڑے ہیں اپنی ڈبل عمر کو پہنچ جائیں گے، جب 20 25 سال 28 سال کے ہو جائیں گے، اور پلٹ کر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے کہ اتنا عرصہ میں نے کیسا وقت گزارا اور میں نے کیسے وقت گزاری. اس وقت افسوس نہیں ہونا چاہیے. یہ مرحلہ، یہ ایام، یہ وقت اتنا اہم ہے کہ ذرا سا بھی وقت آپ کا برباد نہیں ہونا چاہیے. ذرا سا بھی وقت آپ کا برباد نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد عبادتوں میں کوتاہی نہ کریں. فرض نمازوں کا اہتمام کریں، نفل نمازوں کا اہتمام کریں، نفل روزوں کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، صبح شام کے اذکار کا اہتمام کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو گناہوں سے دور رکھے گی، آپ کو خطاؤں سے دور رکھے گی، آپ کو ایک سلیقہ مند مسلمان بنائے گی. عبادتیں، اذکار، دعائیں، یہ انسان کی زندگی میں بہت بدلاؤ لاتے ہیں، بہت بدلاؤ لاتے ہیں. طلباء اور طالبات اور والدین سے بھی میری گزارش ہے، آپ ان کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں. آپ جو کریں گے آپ کے بچے ویسے بنیں گے. تو عبادتوں میں اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو سنجیدہ بنائیں، عبادتوں، ذکر و اذکار کے معاملے میں. اس کے بعد جو بات عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، تمام طلباء اور طالبات اور سرپرست حضرات، شیطان کا مقابلہ کرنا بہت ضروری ہے. یہ تعلیم ہم کو دی گئی ہے، شیطان کا مقابلہ کریں. آپ طلباء کے ساتھ اور آپ طالبات کے ساتھ شیطان کا بہت بہکاوا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی آپ لوگ ہیں جو آگے چل کر امت کو گمراہیوں سے، گناہوں کے دلدل سے نکالنے والے ہیں. تو شیطان کا زیادہ زور آپ کی جانب ہوگا، تو شیطان کا مقابلہ آپ کو سب سے زیادہ کرنا ہوگا. اور آج کے دور میں شیطان کے بعد جو سب سے بڑا آپ کا دشمن ہے وہ آپ کے گھروں میں موجود آپ کا موبائل ہے. آپ کے گھروں میں موجود آپ کا موبائل ہے. والدین سے میری کچھ گزارشات یہاں سے ہوں گی. یہ وہ موبائل جو آپ کی زندگیوں کو بھی برباد کر رہا ہے اور آپ کے بچوں کی زندگیوں کو بھی برباد کر رہا ہے. والدین آئیڈیل اور نمونہ ہیں، بات چیت میں، رہن سہن میں، اخلاق میں، معاملات میں. محترم والدین، اس موبائل میں جہاں سب سے زیادہ فائدے بھی موجود ہیں وہاں پر سب سے زیادہ نقصانات بھی ہیں. اور آج کا میرا موضوع اسی پر ہے. کچھ باتیں، کچھ گزارشات عرض کرنے کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آؤں گا. میرا جو موضوع ہے آج کا مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آج کے دور میں طلباء کے لیے سوشل میڈیا کے جو منفی اثرات ہیں، جو نقصانات ہیں، جو تباہیاں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اگر آپ تعلیمی رپورٹ کو دیکھیں گے جس طریقے سے سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے، اسی طرح ایجوکیشن ایکسپرٹ جو اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں تعلیم کی ترقی اور تنزلی کے تعلق سے، آپ جا کر انٹرنیٹ کی دنیا میں جب دیکھیں گے ایجوکیشن لیول پر
کیا چیزیں بہتر ہو رہی ہے، کیا چیزیں نقصان ایجوکیشن کو پہنچا رہی ہے. اگر ان تمام رپورٹ کا جائزہ لیں گے تو جو چیزیں سامنے آ رہی ہے، جو چیزیں ہماری امت کے بچوں کو، قوم کے بچوں کو خراب اور برباد کر رہی ہیں، وہ چیزیں یہ ہیں جس میں سب سے پہلی چیز موبائل کا استعمال ہے. رپورٹ بتاتی ہے ڈاکٹرز کی، پیدائش سے لے کر 2 سال کی عمر تک، یعنی کہ 0 to 2 years، ان عمر کے بچوں کو 0% اسکرین سے دور رکھنا چاہیے. یعنی کہ پیدائش سے لے کر 2 سال تک بچوں کے سامنے کسی قسم کا اسکرین نہیں آنا چاہیے، چاہے وہ موبائل کا ہو، ٹیب کا ہو، ٹی وی کا ہو یا کمپیوٹر، لیپ ٹاپ وغیرہ، کسی بھی چیز کا اسکرین ان طلباء کے سامنے، ان بچوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے. یعنی 0%، ذرا بھی نہیں، 5 منٹ بھی نہیں، کھانا کھلانے تک نہیں، مہمان آئے دل بہلانے کے لیے نہیں، 0% اسکرین سے ان بچوں کو دور رکھنے کی ضرورت ہے. اب آپ لوگ اندازہ لگائیے 1 سال، 1.5 سال، 2 سال کے بچوں کا کیا معاملہ ہے گھروں میں. اس کے بعد 3 سال سے لے کر 8 سال تک کی عمر تک کے جو بچے ہیں، ان کو دن میں آپ آخری حد تک 1 گھنٹے کی اسکریننگ دیکھ سکتے ہیں. 1 گھنٹے، پورے 24 گھنٹوں میں صرف 1 گھنٹہ اس میں موبائل ہے، ٹی وی ہے، ٹیب ہے، لیپ ٹاپ ہے، تمام چیزیں جس طریقے کی بھی اسکرین ہو سکتی ہے، صرف 1 گھنٹہ دے سکتے ہیں. اب اندازہ لگائیے ہمارے بچوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. جائزہ لینے کی ضرورت ہے. یہ بچے آگے چل کے جو 10 سال، 12 سال، 14 سال کے ہو رہے ہیں، وہ بچے موبائل میں اتنے زیادہ ایکسپرٹ ہو رہے ہیں، ہر وہ ایپلیکیشن ان کو معلوم ہے، ہر وہ ویب سائٹ ان کو معلوم ہے، موبائل چلانے کے ہر وہ طریقے بچوں کو معلوم ہے. اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. 5 سے 6 نقصان آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلا مسئلہ، سب سے پہلی بربادی بچوں کے اندر جو پیدا ہو رہی ہے، وہ نفسیاتی مسائل کا پیدا ہو رہا ہے. بچے نفسیاتی مسائل کے شکار ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے. طلباء کے اندر، بچوں کے اندر ذہنی دباؤ، احساس کمتری کا شکار، اکیلا پن، پریشانی، غصہ، الجھن اور اپنے مقصد سے عدم توجہی اور اکتسابی کمزوری، کریٹیوٹی بچوں کی جو کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. اسی طرح بچوں کے اندر نیگیٹیوٹی، نیگیٹو سوچ اور منفی فکر پیدا ہو رہی ہے، اور بچوں کا قوت حافظہ کمزور ہو رہا ہے. کئی ایسے دیگر مسائل ہیں جو تیزی کے ساتھ بچوں اور اسٹوڈنٹس کے اندر پھیل رہے ہیں. یہ تمام چیزوں کا تعلق نفسیات سے، سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے، موبائل کے استعمال کی وجہ سے. اور یہ نفسیات کا شکار طلباء آگے چل کر ان کے لیے ان کا مستقبل بڑا خطرناک ثابت ہو رہا ہے. پہلی چیز، بچے کس چیز کا شکار ہو رہے ہیں؟ نفسیات کا شکار ہو رہے ہیں. دوسری چیز، ہمارے بچے موبائل کے استعمال کی وجہ سے، سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے جسمانی مسائل کے شکار ہو رہے ہیں. جیسے جسمانی طور پر کمزور ہونا اور مختلف اعضاء میں کمزوریوں کا پایا جانا، انگلیوں اور نسوں اور رگوں میں جو بچوں کی کمزوری پائی جا رہی ہے، اور اسی طرح جو بچے دماغی مسائل کے شکار ہو رہے ہیں. یہ تمام چیزوں کی وجہ موبائل کا استعمال اور سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے ہے. اور یہ جسمانی کمزوریاں بچے کی تعلیم پر بڑا اثر کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے آج طلباء میں جو پرسنٹیج اگر نکالا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ کم اور کمزور ہے تعلیمی اعتبار سے. وجہ کیا ہے؟ ماں باپ موبائل استعمال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں اور سوشل میڈیا بچے استعمال کر رہے ہیں. ماں باپ کو پتہ نہیں ہے بچے کے اکاؤنٹس کتنے ہیں. بسا اوقات سکولز اور مدرسوں میں اور ایجوکیشن سینٹرز میں جانے کا موقع ملتا ہے. وہاں کی رپورٹ لینے کے بعد، بچوں سے بات کرنے کے بعد، یا پھر نوجوانوں سے جب ملاقات کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرنے پہ پتہ چلتا ہے 14 سال، 13 سال کے بچوں کی، ایک بچے کے فیس بک اور انسٹاگرام کی 4 6 اکاؤنٹ ہیں.
اور والدین کو خبر ہی نہیں ہے. کہاں ہیں ہم لوگ؟ بچہ آپ کا موبائل استعمال کر رہا ہے، والد کا موبائل استعمال کر رہا ہے، ماں کا موبائل استعمال کر رہا ہے، اور اس میں بچہ 2 3 4 اکاؤنٹ یوز کر رہا ہے اور اس کی ہم کو خبر نہیں ہے. اندازہ لگائیے ان اکاؤنٹس پر جا کر بچے کیسے کیسے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں. یہ تمام نقصانات بچوں کو ہو رہے ہیں. اسی طرح موبائل کے استعمال اور سوشل میڈیا کے استعمال کا سب سے بڑا نقصان ہماری قوم کے جو بچوں کا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بچے سماجی مسائل کے گرفتار ہو رہے ہیں. کس طریقے سے؟ کئی سماجی مسائل کا شکار ان لوگوں میں بچوں میں دیکھتے ہیں، جیسے حقیقی دنیا سے بچے دور ہو رہے ہیں. ریالٹی جو ہمارے معاشرے کی جو ریالٹی، ہمارے گھر کی جو ریالٹی، گراؤنڈ لیول کی جو ریالٹی ہے، بچے ان سے دور ہو کر ایک فرضی دنیا کے اندر بچے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ایک فرضی دنیا جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، فلمی دنیا، ڈرامائی دنیا بچوں کے اندر موجود ہو رہی ہے، اور اسی کے مطابق بچے اپنی نشو و نما چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں. بچہ پہننا چاہتا ہے تو فرضی دنیا کے جیسے، بچہ رہنا چاہتا ہے فرضی دنیا کے جیسا، بچہ اپنا جو جینے کا جو اسٹائل ہے اس اسٹائل میں رہنا چاہتا ہے تو بھی فرضی دنیا کے جیسا. اور جب اس کو وہ چیزیں عطا نہیں ہوتی، بچہ پھر غیر ضروری چیزیں اور برائیوں کا شکار ہوتا ہے، چوری کرتا ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، غلط کاموں میں پڑتا ہے بچہ. یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو بچوں کے اندر پیدا ہو رہی ہیں. سماجی مسائل. اسی طرح بچوں کا اسکرین ایڈکشن بچوں کے اندر پیدا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی نظر کمزور اور بچوں کا حافظہ کمزور ہو رہا ہے. آپ دیکھیے اسٹوڈنٹس میں اکثر اسٹوڈنٹس اینک لگاتے ہیں، نظر ان کی کمزور ہوتی چلی جائے. وجہ کیا ہے؟ موبائل کا استعمال اور اسکرین کا ایڈکشن. اس کے بعد جو نقصان ہماری قوم کے بچوں کا اور بڑوں کا جو ہوا موبائل اور سوشل میڈیا کی وجہ سے، بچے، طلباء اور طالبات اور دیگر لوگ جو تعلیمی میدانوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ مطالعے سے دور ہو گئے، کتابوں سے دور ہو گئے. جو کچھ بھی مسئلہ آتا فون میں دیکھ لیے، وقتیہ طور پر بس بات ختم ہو گئی، لوگوں کو بیان کر دیا. کتابوں کے پڑھنے کا جذبہ ختم ہو گیا، کتابوں سے ہماری دوری ہو گئی. سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ آج کی قوم کے بچے اپنی مذہبی، اپنی تاریخی اور اپنی تمدنی کتابوں سے دور ہو گئے. انٹرنیٹ کی دنیا پہ جو ان کو بتایا جا رہا ہے وہی صحیح ہے اور اسی کے مطابق وہ لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں. سب سے بڑا نقصان یہ ہوا اسکرین کا ایڈکشن. اس کے بعد ہمارے بچے موبائل کے استعمال اور سوشل میڈیا کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ملک اور ملت کے مسائل سے بے خبر ہو گئے. دنیا میں کیا مسائل ہیں، خاندان میں کیا مسائل ہیں، معاشرے میں کیا مسائل ہیں، گھر کے کیا مسائل ہیں، ایک بھائی، ایک رشتہ دار، ایک دوست کی کیا تکلیف ہے، یہ تمام چیزوں سے ہمارے بچے دور ہیں، بڑے بھی دور ہیں. لوگوں کی تکلیفوں کا احساس کرنے کا جو طریقہ، جو جذبہ تھا وہ اب نہیں ہے پہلے کے دور کے اعتبار سے. سماجی اور ملک و ملت کے جو مسائل، اس سے بے خبری جو ہوئی اسی کی وجہ سے کہ موبائل کے استعمال اور سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے. اس کے بعد آخری چیز، موبائل کے استعمال اور سوشل میڈیا کے استعمال کا سب سے بڑا جو نقصان ہوا، سب سے بڑا نقصان، ہماری قوم گمراہی کا شکار ہو کر دین سے دور ہو گئی. اور دین سے اتنا دور ہوئی کہ ہمارے قوم کے نوجوان اور بچے بچیاں یہاں تک پہنچ گئے گمراہی میں کہ مرتد ہو گئے. آئے دن ہم ہزار خبریں سنتے ہیں کہ فلاں بچہ، فلاں بچی غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ گئی، ماں باپ کی نافرمانی کا شکار ہو گئے، ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم بھیج گئے. ایسے کئی ایسی چیزیں، محلے میں لوگوں کے ساتھ لوگ کا رویہ صحیح نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ لوگ کا رویہ صحیح نہیں، اپنے ساتھ میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ لوگ کا رویہ صحیح نہیں. کیوں؟ دین سے دوری ہو گئی، دین کی تعلیمات سے دور ہو گئے. دین میں جو ایک دوسرے کے حقوق بتائے گئے وہ ان کو نہیں معلوم، میاں بیوی کے ایک دوسرے کو حقوق نہیں معلوم، ماں باپ اور اولاد ایک دوسرے کے حقوق نہیں معلوم.
اسی کی وجہ سے کہ موبائل کاروبار وغیرہ میں ہم اتنے مگن ہو گئے کہ ہماری دین سے دوری حد درجے تک پہنچ گئی. تو محترم سامعین اکرام، محترم سرپرست حضرات، میری ٹوٹی پوٹی گزارش ہے آپ تمام سے، خصوصاً سرپرست اور والدین سے، آپ کے بچوں کے آئیڈیل ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ حافظ بنے، میرا بچہ عالم بنے، میرا بچہ دین کا داعی بنے، میرا بچہ بااخلاق بنے، میرا بچہ خاندان کے بچوں میں سب سے اچھا بچہ بنے. اس کی آپ کتنی مدد کر رہے ہیں اور اس کو آپ اپنے گھر میں کتنا ایسا ماحول پرووائڈ کر رہے ہیں؟ آپ کا بچہ نمازی بنے، کیا آپ فجر کی پابندی کر رہے ہیں؟ کیا آپ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں؟ آپ کا بچہ بااخلاق بنے، کیا آپ کے بچے کے سامنے اخلاق والے بن کر رہ رہے ہیں؟ آپ کو آپ کے دوست کا فون آتا ہے، بچے کے سامنے آپ فون اٹھاتے ہیں اور دوست سے بے تکلف انداز میں آپ بات کرتے ہیں، ارے دورے گالی گلوچ. آپ کے بچوں کے سامنے آپ اپنے رشتہ داروں کی برائی کرتے ہیں، چغلی غیبت کرتے ہیں، اور آپ کا بچہ چغلی غیبت نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ حرام کھانوں کا استعمال کرتے ہیں، آپ سگریٹ پیتے ہیں، آپ گٹکا کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہوئے بچے سے بات کرتے ہیں. کیا کل کے دن آپ کا بچہ گٹکا نہیں کھائے گا، سگریٹ نہیں پیے گا؟ آپ کے گھر مہمان آتے ہیں، آپ کا ان کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ، رہن سہن کا طریقہ، ضیافت کا طریقہ اگر اسلام کے مطابق نہیں رہے گا، ہمدردانہ نہیں رہے گا، صلہ رحمی والا نہیں رہے گا، کیا آپ کے بچوں کے اندر وہ چیزیں آئیں گی؟ نہیں آئیں گی. آپ دیندار بنے، اس کے بعد آپ کے بچے دیندار بنیں گے. آپ کا بچہ حفظ کرتا ہے، دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے، ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ حفظ پڑھ رہے تم ایسی بات کرتے ہیں، حفظ پڑھ رہے تم ایسی حرکت کرتے نہیں. آپ کے بچے کو یہ بات نہیں بول سکتے. آپ بچہ تعلیم حاصل کر رہا، آپ نے اس کی کتنی تربیت کی؟ آپ مسئول ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا. یہ امت کا مستقبل ہے، یہ آپ کی آخرت ہے، یہ آپ کی دنیا ہے. اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہیں تو اللہ کے لیے اپنے بچے اور بچیوں کی تربیت احسن انداز میں کریں، جیسے دین سکھاتا ہے ویسے کریں. تبھی آپ کے بچے اور آپ کی قوم کامیاب ہو سکتی ہے، اور آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو سکتی ہے، اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو سکتی ہے. آخر میں تمام کا شکریہ ادا کروں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام جو بچے اپنی زندگیوں کو دین کے لیے لگانے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. ہر حال میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ ان کو دین کا فقیہ بنائے، اور دین کی راہ میں آنے والی جتنی مشکلیں اور جتنی آزمائشیں ہیں، ان کے لیے یا ان کے والدین کے لیے، ان کے منتظمین کے لیے، ان کے مدرسے والوں کے لیے جو بھی چیزیں آزمائشیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں میں اللہ ان کو وہ استقامت عطا کرے، وہ صبر عطا کرے کہ وہ راستوں پہ چل کر وہ دین کے داعی بنے اور کامیاب ہو جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. اس کے بعد میں آج کے ہمارے صدر اجلاس مولانا حافظ عبدالرحمن عالم خان جامعی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں جو ہم تمام کو اپنے صدارتی خطاب سے مستفید فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین، والصلاة والسلام على خیر البریۃ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد، مجلس میں موجود
معزز علماء اکرام، ذمہ داران مدرسہ، بزرگ، مرد و خواتین، دیگر ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آج اس اہم مجلس کی ذمہ داری اس ناچیز کے کاندھوں پر ڈالی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی یقیناً بہتر جانتا ہے کہ میں اس قابل نہیں کہ جو ہمارے بڑے بھائی علم و عمل کے اعتبار سے ان کا حسن ظن بارہا اصرار رہا، جس کے بوجھ تلے مجبور ہوتے ہوئے میں نے اس ذمہ داری کو قبول کیا۔ تعارف میں جو باتیں کہی گئی، میں نہیں سمجھتا کہ میں ان میں سے کسی بات کا مصداق ہوں، سوائے اس کے کہ میں عبد الرحمن عالم خان ہوں۔ اس موقع پر میں وہی بات کہوں گا جو اسلاف کہا کرتے تھے، خاصتاً محمد بن واسع رحمہ اللہ کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ لو كان في الذنب ريح ما جلس إلي أحد، کہ اگر گناہوں میں بدبو ہوتی تو ایک انسان بھی میرے قریب نہیں بیٹھتا۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ اگر ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے عیاں ہو جائے تو پھر واقعی کوئی ہمارے قریب بھی آنا پسند نہیں کرے گا۔ دوست احباب تو دور، ماں باپ ہم سے کترانے اور کرانے لگ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے۔ الغرض اس مجلس کا آغاز ہوا قرأت کلام پاک سے۔ الحمدللہ بچے کی آواز اور پڑھنے کا انداز دلسوز تھا، نرالے انداز سے اس نے قرآن کی تلاوت کی۔ ہاں، مزید تھوڑا سا تجوید کی طرف توجہ دیں، زیادہ نہیں بلکہ باریک چیزیں ہیں، اگر وہ دیکھ لے تو بإذنہ تعالی ایک اچھا قاری یہ بچہ بن جائے گا۔ اس کے بعد بڑی عمدہ نظم کا انتخاب کیا گیا اور بعد تعارف پیش کیا گیا۔ تعارف میں آپ نے ہمارے سلسلے میں بہت سی باتیں کہی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم آپ تینوں علماء برادران کو اپنا نمونہ سمجھتے ہیں اور آپ کو رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے دلوں میں عزم دیا، ہمتیں دی، اور اللہ کی خاص مدد آپ کی شامل حال رہی ہے اور ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ اللہ ہمیں بھی اسی طرح بلکہ اس سے بھی بہتر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں نے طلباء کی تقاریر سنی تو مختصر باتیں کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ بارک اللہ، سب سے پہلی بات کہ طلباء کے لیے بہت ہی پیارے عناوین کا انتخاب کیا گیا۔ میں جب طلباء کے عناوین دیکھ رہا تھا اور کوئی طالب یہاں آ رہا تھا اور وہ خطاب کر رہا تھا تو اس کی تقریر کے ساتھ ہی کئی دفعہ میرے ذہن میں بات آئی کہ اس موضوع کو جمعہ کے خطبے میں کہنا چاہیے کہ عوام کو اس موضوع کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے باری کئی عناوین پر ٹک لگائے۔ ابھی میں نے اختتام پر ان کی گنتی کی تو مجھے پتا چلا کہ میں نے 23 عناوین پر ٹک لگا لیا۔ طلباء کو اتنے اہم عناوین دیے گئے کہ اگر وہ جمعہ کے خطبات میں بولے جائیں تو جمعہ کے خطبات کی تاثیر بدل جائے گی اور معاشرے سے بہت سی برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بارک اللہ۔ تو بہت ہی عمدہ عناوین طلباء کے حوالے کیے گئے، ایسے عمدہ عناوین کہ اگر ہم آج کے ان عناوین کو اکٹھا کر لیں تو
بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں کہ دین اسلام کا خلاصہ آج 1 گھنٹے میں ہمارے نونہالوں نے ہمارے سامنے بیان کر دیا. تقریباً سارے ہی دین اسلام کا خلاصہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا. اور بہت سے ان ننھے منھے نونہالوں نے ایسی باتیں کہی کہ اگر میں آپ سے سوال کر لوں کہ آپ یہ بتائیے کہ 7 عرش کے سائے والے لوگ کون ہیں، جنت سے محفوظ رہنے والے کون ہیں، جہنم کے دروازوں کا نام کیا ہے، کلمے کے شرائط کیا ہے، تو شاید جتنے اوپر نیچے والدین بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ہاتھ نہ اٹھا پائے ان چیزوں کو گنا نہیں. لیکن ہمارے طلبا نے وہ تمام چیزیں بیان کی، کوئی معمولی بات نہیں. اور ایک اہم چیز جو میں نے آج اس اجلاس میں بلکہ اس انجمن میں محسوس کی ہے، عناوین کو احسن انداز سے ترتیب دی گئی ہے. ایسے نہیں کہ طلبا کے نام لے لیے گئے، انہیں بے ترتیب بکروں کی طرح بلایا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ عناوین کی ترتیب تھی. پہلے توحید، پھر اتباع سنت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت، ان کی فضیلت اور ان کے متعلق کچھ باتیں، اور پھر اس کے بعد اخلاقیات میں ترغیب. میں نے جب ان عناوین کو دیکھا اور اس کی ترتیب دیکھی تو مجھے بڑا رشک ہوا. سبحان اللہ کہ اساتذہ چھوٹے چھوٹے طلبا کے متعلق اس قدر دقیق اور باریک بینی سے ان کے علم اور ان کی تربیت پر نظر رکھتے ہیں. اور بارک اللہ یہاں پر بڑے نظم کا لحاظ رکھا گیا. ایک طالب علم خطاب کے لیے تقریر کے لیے آ رہا ہے تو وہ یہاں سے آ سکتا ہے، لیکن نہیں، اسے اس دروازے سے نکال کر اس دروازے سے بلایا جا رہا ہے تاکہ یہ مجلس متاثر نہ ہو. یہ اس مدرسے کے ذمہ داروں کی قابلیت پر دلالت کرنے والی بات ہے. اتنے طلبا بیٹھے ہیں، 2 گھنٹے ہو گئے، بڑے لوگ بار بار اٹھ کے جا رہے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں، لیکن یہ طلبا کتنے منظم انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ معمولی بات نہیں. پیارے بچوں، آپ مبارکبادی کے قابل ہو. آج آپ یہاں بیٹھے ہو، چھوٹے ہو، لیکن آپ کے اندر بڑے بڑے لوگوں کی کوالٹیز آ چکی ہیں. بارک اللہ. اپنی اچھی صفات کو برقرار رکھو، آگے اور اچھی عادتیں سیکھنے کی کوشش کرو. میں نے دیکھا کہ اس ادارے میں کس قدر بچوں کی تربیت پر نظر رکھی جاتی ہے. ایک چھوٹا سا طالب علم آیا اور شاید میں سمجھتا ہوں مدرسے کا سب سے چھوٹا طالب علم تھا. اس کے کپڑے ٹوپی وغیرہ سب اچھی ہیں، لیکن ہمارے جو بڑے بھائی ہیں عبداللہ عمری حفظہ اللہ، اس نے بچے کو اسٹیج پر چڑھنے سے پہلے ہاتھ پکڑ کر روک دیا. اب میں دیکھ رہا تھا کہ کیا کریں گے، تو انہوں نے بچے کی ٹوپی پلٹا کر سیدھی لگائی. حالانکہ اس ٹوپی لو بیٹا، آپ کی ٹوپی دیجیے، اس ٹوپی میں کچھ فرق نہیں ہے. آپ چاہے اسے یہاں سے دیکھیے، یہاں سے دیکھیے، نہ کوئی چیز لکھی ہے نہ اس میں کسی طرح کا نشان ہے. لیکن یہ جو جوڑ ہے، سلوائی ہے، اسے بس انہوں نے پیچھے کر کے رکھا. یہ تربیت ہے، یہ طریقہ ہے، یہ زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے جو اس ادارے میں آپ کے بچوں کو دیا جا رہا ہے. جو ادارے کے ذمہ دار اس جوڑ کا لحاظ رکھے، کیا وہ آپ کے بچوں کے بڑے بڑے معاملات کا لحاظ نہیں رکھیں گے؟ تو یہ ادارہ اور یہ ادارے کے ذمہ دار میں سمجھتا ہوں اس سارے علاقے کے لیے غنیمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی آپ لوگوں کو ان کی قدر کرنے والا بنائے اور تعدیر انہیں آپ کے لیے باقی رکھے کہ آپ ان سے استفادہ کرتے رہیں، آپ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں. اور اسی طرح میں نے ایک چیز دیکھی بارک اللہ، یہاں کے بچوں میں بڑی خودداری ہے. 2 طلبا کو میں نے دیکھا، وہ اسٹیج پر آئے اور جب مائک لگا رہے تھے تو وہاں نیچے سے مائک کا وائر لٹک رہا تھا. ایک طالب علم چاہتا تو نیچے سے اس طرح وہ اپنا مائک سیدھا کر سکتا، لیکن نہیں. ایک طالب علم نے پیچھے مڑ کر دوسرے کو اشارہ کیا تو اس نے آ کے مائک سیدھا کیا. تو یہ خودداری ہے. یہ بچے نیچے بھی بیٹھ سکتے تھے، نیچے بیٹھ سکتے تھے. جب خانہ جسے ہم شطرنجی کہتے ہیں نیچے ڈال کر انہیں بٹھایا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، آپ کے بچے اونچائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں شروع ہی سے خوددار بنایا جا رہا ہے. اور خودداری ایسی ہی چیزوں سے بچوں کے اندر پیدا ہوتی ہے. جب ہمارے قوم کے یہ بچے معاشرے میں نکلیں گے، امام بنیں گے، خوددار ہوں گے، تو باقاعدہ اپنی خودداری سے لوگوں کی اصلاح کریں گے. اور پہلے ہی ان کے اندر خودداری نہ ہو، جہاں چاہے کھڑے، جہاں چاہے اٹھے، جہاں چاہے بیٹھے، جیسے چاہے اٹھے بیٹھے، تو لوگ بھی ان کی بات نہیں سنیں گے، ان کے اندر وہ تاثیر پیدا ہی نہیں ہوگی. تو ایک بڑی چیز میں نے یہاں پر دیکھی بارک اللہ کے بچوں کو خوددار بنایا جا رہا ہے. اور تقریباً سارے ہی طلبا کو میں نے اسٹیج پر دیکھا، جتنے بھی یہاں بیٹھے تھے. ہو سکتا ہے کچھ طلبا نہ بھی ہوں،
لیکن اتنے طلبا کو ہم نے یہاں پر دیکھا اور تمام طلبا کے اندر میں نے ایک چیز نمایاں دیکھی بفضل اللہ باذن اللہ. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ تمام ہی طلبا نے میں نے ایک چیز بڑی نمایاں دیکھی. وہ چیز ہے ان کی جرأت, بڑی جرأت ان طلبا میں میں نے دیکھی. چھوٹا سا طالب علم آتا ہے اور وہ سلام کرتا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ, یہ جرأت ہے. ہم میں سے کوئی انسان یہاں ٹھہر کر اس طرح سلام کر کے بتائے, وہ آتے آتے ہاتھوں سے پسینے پوچھتا آئے گا, وہ چلے گا تو زمین پر اس کے پاؤں کے نشان پڑ جائیں گے, کچے زمین ہو جائیں گی. اس کے اندر اتنی ہیبت ہوگی. لیکن اس ادارے نے ان طلباء کے دل سے ہیبت کو نکال دیا. اب جن طلباء کے دل میں ہیبت نہ ہو, آگے چل کر کیا وہ معاشرے کی اصلاح بآسانی نہیں کر پائیں گے؟ آج ہم اپنے گھر کوئی رشتہ دار آتے ہیں یا ہم کسی کی دعوت میں جاتے ہیں, وہاں ڈی جے بجتے رہتا ہے اور ہم بیٹھ کے کھاتے ہیں یا کھاتے نہیں بھی ہیں, خاموشی سے نکل جاتے ہیں. لیکن ہم میں بہت سے دفعہ اتنی جرأت, اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ لوگوں کی اصلاح کر سکیں. ہمارے اندر وہ ہمت نہیں ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ طلباء کے اندر بڑی ہمت ہے. جو کام آج تک ہم نے نہیں کیا بھی اتنی ہی تعداد آگے چل کر یہ طلباء کریں گے, اس لیے کہ ان کی تربیت ہمت اور جرأت بہادری پر کی جا رہی ہے. میں نے دیکھا ایک طالب علم خطاب کر رہا ہے, خطاب کے دوران ہمارے عبداللہ عمری حفظہ اللہ نے اس کا مائک درست کیا, لیکن اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہے. مائک یہاں درست ہو رہا ہے اور وہ طالب اپنا خطاب جاری رکھے ہوئے. یہ کوئی معمولی صفت نہیں ہے, بہت بڑی صفت ہے. علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بچپن میں خطاب کرتے تھے تو ان کے استاذ ان کے ساتھیوں کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے پیپر بال دیتے تھے. کہتے تھے کہ جب یہ خطاب کرے تو اس کے چہرے پر مارنا, اور جب چہرے پر مارا جاتا اور علامہ کہیں بیچ میں رکتے تو انہیں سزا دی جاتی. کہا جاتا کہ تمہارا کام ہے خطاب کرنا, خطاب کے دوران سامنے سے چاہے جو چیز آئے وہ چیز تمہیں خطاب سے نہ روکے, تمہارا فوکس مکمل ہونا چاہیے. تم جس مقصد کے لیے کھڑے ہو اس مقصد کو پورا کرو, اور اس مقصد کے دوران چاہے جو چیزیں آئیں تمہیں اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے طلباء میں بھی علامہ احسان پیدا ہو جائے. ایک صفت صحیح لیکن ہمیں تو طلباء میں نظر آ رہی ہے, بلکہ ایک سے زیادہ صفتیں ہمیں ہمارے طلباء میں علامہ احسان والی نظر آئی. آج معاشرے کو بہت سے علامہ احسانوں کی ضرورت ہے, کیونکہ ساری دنیا کو ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں ویسی صفات پیدا کر دے. اور یہ بچے جو اتنے جنی ہیں, یہ آگے چل کر ان کی داعیانہ زندگی میں ان کی جرأت بڑی کارگر ثابت ہوگی. یہ ہمارے گھر کے دائی ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان طلباء کو وہ باتیں معلوم ہیں جو شاید آج ہمارے پورے خاندان کو ملا دے تب بھی معلوم نہیں ہوگی. سارا خاندان مل کر ساتھ آج کے سائے والے لوگوں کا ذکر نہیں کر پائے گا. سارا خاندان مل بھی جائے نا تو لا الہ الا اللہ کے شروط بیان نہیں کر پائے گا. شیخ شاید میں مبالغہ کر رہا ہوں, لیکن یہ ہے شیخ نہیں بتا پائیں گے. شیخ جو دینی علوم سے جڑے ہوئے نہیں ہیں وہ نہیں بتا پائیں گے. اس لیے کہ میں نے اس سے قبل ایک درس میں, جس درس میں غالباً 700 سے 800 لوگ تھے, میں نے لا الہ الا اللہ کے شروط لوگوں سے دریافت کی. میں نے 500 کا انعام رکھا, میں نے پھر اس کے بعد 1000 کا انعام رکھ دیا, میں نے 1500 کا انعام رکھ دیا, میں نے 2000 کا انعام رکھ دیا. 3 منٹ نکل گئے ساری مسجد سے, ایک ہاتھ بلند نہیں ہوا جو یہ کہہ سکے کہ میں لا الہ الا اللہ کی شکل بیان کر سکتا ہوں. ہمارے ایک طالب علم نے بآسانی انگلیوں پر گنا گنا کے لا الہ الا اللہ کی شکل ذکر کر دی. تو یہ ہمارے کل کے بڑے دائی ہیں, اور یہ صرف ہمارے دائی نہیں ہیں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کے محافظ ہیں. ہماری تو اتنی گت نہیں ہے کہ ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کر سکیں, کیونکہ ہمیں دین کا کوئی خاصا علم نہیں, لیکن یہ بچے دینی علم حاصل کر رہے ہیں. اور آنے والے حالات میں باذنہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے نونہال, ہمارے ننھے منھے بہادر ہماری نسلوں کے محافظ بنیں گے. یہ ہمارے نسلوں کی حفاظت کے ضامن ہیں, یہ ہمارے بچوں کے اسلام کو محفوظ رکھیں گے. ہمیں ان سے اسی بات کی امید ہے. اور اسی طرح کچھ فضیلتیں بھی ذکر کرنا کہ صرف آنا پڑھنا, بچوں کے اندر بہت سی صفاتیں پیدا ہو رہی ہیں, سب خوش ہو جانا اتنا ہی نہیں ہے. یہ تو ظاہری چیزیں جو دکھ رہی ہیں. ایک حدیث اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ ومن اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو آدمی، بچوں آپ غور سے سنو، یہ آپ ہی لوگوں کے لیے، اور میرا خطاب خواتین سے بھی ہے. یہاں ہمارے سامنے چونکہ نوجوان اور پیارے پیارے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہیں تو اسی لیے میں انہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن جو بات میری ان کے لیے وہی بات میری آپ کے لیے ہوئی. یہ حدیث طالب علم کے لیے، اب چاہے وہ مرد ہو کہ خاتون، لڑکا ہو کہ لڑکی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو آدمی علم حاصل کرنے کی نیت سے زمین پر چلے، اپنے گھر سے نکل کر اس ادارے کو آ جائے، اس ادارے کے علاوہ کسی بھی ادارے میں جائے، مسجد کے مکتب میں جائے، بس علم حاصل کرنے کی غرض سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اس کی زمین پر چلنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. زمین پر چلنے کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. اور جو کوئی جماعت، جو کوئی لوگ، جو کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتی ہے، اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرتی ہے، اسے یاد کرتی ہے، اس کے متعلق جو کچھ معلومات ہے حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ بابرکت مجلس ہوتی ہے کہ جس پر اللہ کی جانب سے سکون نازل ہوتا ہے، اطمینان، سکینت اس مجلس پر نازل ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس مجلس کو ڈھانک لیا کرتی ہے، اور فرشتے ایسی مجلس کو اپنے پروں میں گھیر لیا کرتے ہیں. فرشتوں کے پروں میں ہمارے طلباء روز بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ ان تمام باتوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. اللہ سبحانہ و تعالی ہم جیسے 4 فٹ 5 فٹ 6 فٹ کے لوگوں کا تذکرہ ان کے پاس کرتا ہے جو اللہ کے پاس موجود ہے. اللہ کے پاس کون ہے؟ بولو بیٹا کون ہے؟ اللہ کے پاس کون رہتے ہیں؟ فرشتے، نوری مخلوق. ہمارا تذکرہ جن میں ہزارہ گناہ موجود ہے اور جن کی جسامت بارشوں سے ماپی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر ان لوگوں کے پاس کر رہا ہے جو اس کے پاس موجود ہے. اور اللہ کے پاس جو فرشتے موجود ہیں وہ کوئی معمولی فرشتے نہیں ہیں بلکہ حاملین عرش، جو عرش کو اٹھانے والے لوگ ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کی جسامت کا یہ عالم ہے تو اس کی کان کی لوڑکی سے لے کر کاندھے تک کا جو فاصلہ ہے، صرف اتنا اگر ہم اپنا ماپ لیں، کان کی لوڑکی سے لے کر کاندھے تک کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال یا 700 سال کا ہے. اس قدر عظیم مخلوقات کے سامنے اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا ذکر کر رہا ہے جس کی جسامت بارشوں سے ماپی جا سکتی ہے. کیوں کر رہا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کہ ہم اللہ کے اس طرح کے گھروں میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کا علم حاصل کر رہے ہیں، وگرنہ ہماری بیٹا کیا حیثیت ہے؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں. ہمارے کتنے گناہ ہیں. میں نے کتاب کے شروع میں کہا تھا لو کان فی الذنب ریح ما جلس الیہ احد. اگر گناہوں میں بدبو ہوتی تو ایک آدمی بھی ہمارے قریب نہیں بیٹھتا. کتنے گناہ ہیں جو ہمارے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود معاشرے میں عزت سے پھر رہے ہیں. گھر میں آتے ہیں تو احترام ہوتا ہے، یہاں ہماری عزت کی جا رہی ہے، ہم مشائخ کا احترام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں سب سے بڑا گنہگار میں ہی ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے. یہ سب کس لیے ہے؟ یہ کتاب اللہ کی برکتوں میں سے ایک برکت بھی ہو سکتی ہے. تو طلبہ علم کی بڑی فضیلتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ طالب مذکر ہو یا مؤنث، لڑکا ہو کہ لڑکی ہو. اور اس سلسلے میں یہ جو فضیلتیں ہیں یہ صرف ان طلبہ کے لیے نہیں بلکہ جو انہیں پڑھانے والے ہیں ان کے لیے بھی ہے، خود طلبہ کے لیے ہے، اور جو گھر سے انہیں بھیجنے والے ہیں ان کے لیے بھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. جو آدمی خیر دکھائے تو اسے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ عمل کرنے والے کو ملتا ہے. والدین ہمارے بچوں کو یہاں بھیجتے ہیں تو یہ بچے جو دن بھر یہاں قرآن پڑھتے ہیں انہیں جتنا ثواب مل رہا ہے آپ کو بھی اتنا ہی ثواب مل رہا ہے. اور یہ بچوں کو دن بھر میں کتنا ثواب مل رہا ہے کوئی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ خواتین آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیے کہ آپ کے بچے جو یہاں پڑھ رہے ہیں، جسے آپ صبح صبح اٹھ کر تیار کر کے منہ ہاتھ دھلا کر توشہ دے کر بھیجتی ہیں، بستہ دے کر، انہیں دن بھر میں کتنا ثواب ملتا ہے؟ آپ تعجب کیجیے. یہ جو بچے عام طور پر اس ادارے میں آتے ہیں، کسی بھی ادارے میں آتے ہیں، یہ 15 سطر کے قرآن پڑھتے ہیں. اور جیسا کہ ہمارے ایک طالب علم تقریر بھی کی کہ قرآن پڑھنے کا ثواب
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک حرف پر 10 نیکی. الف لام میم یہ 3 حرف ہیں. جو الف لام میم پڑھے اسے 30 نیکیاں. اس طرح 15 سطر میں جو ایک سطر ہوتی ہے، ایک لائن ہوتی ہے، اس میں کم از کم 30 حرف ہوتے ہیں. 30 حرف. اس طرح اگر ہم 15 سطروں کو جوڑیں گے تو 450 کے لگ بھگ حروف بنتے ہیں. اب ان 450 کو آپ 10 سے ملٹیپلائی کیجیے، 10 سے ضرب دیجیے، اور ایک صفحہ پڑھنے میں ہمارے ایک طالب علم کو کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 منٹ سے 1.5 منٹ. تو ہمارا یہ چھوٹا سا بچہ جو یہاں آ کر اپنی نونہالی کے عالم میں قرآن کا 1 سے 1.5 صفحہ 1 منٹ میں پڑھ رہا ہے، وہ 1 منٹ میں کم از کم 4,500 نیکیوں کو کما رہا ہے. اور یہ 4,500 نیکیاں، یہ 1 منٹ کی بات یہ صرف طالب علم کے ساتھ محدود نہیں ہے، یہ اساتذہ کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے، یہ والدین کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے. اساتذہ پڑھا رہے ہیں تو اس احسن نیت کے ساتھ پڑھائے کہ طالب علم کی پوری نیکیاں مجھے بھی ملنے. والدین بچوں کو بھیج رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ بچے کو پڑھنا پڑے گا، نہیں پڑھے گا تو معاشرے میں جیے گا کیسے. نہیں، بچے کو اسی لیے میں پڑھا رہی ہوں یا اسی لیے میں مدرسہ بھیج رہا ہوں کہ یہ میری آخرت کا ذمہ دار ہے. میں تو کام پر چلا جاؤں گا، نیکیوں کا موقع نہیں ملے گا، فرائض کے علاوہ دوسری عبادتیں نہیں کر پاؤں گا. یہ میرا بچہ میری نفلی عبادتوں کے لیے بہت کافی ہو جائے گا. یہ نیتیں ہماری ہونی چاہیے. اور اسی طرح یہ ہمارے طلبہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں زندہ رکھتے ہیں. کہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم تو مر جائیں گے، دنیا سے ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا، اس دنیا میں ہمارا نام نشان مٹ جائے گا. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو علم سکھایا جائے، یہ ہم بچوں کو بھیج کر علم سکھا رہے ہیں. یہ طلبہ کے لیے بھی توشہ آخرت ہے، والدین کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ جاری رہے. تو ہمارے فوت ہونے کے بعد جب تک ان کا علمی سلسلہ چلتا رہے گا، یہ چین بزنس ہے. اساتذہ نے اس طالب علم کو سکھایا، اس نے جتنی قرآن سیکھی ہے اس نے 10 طلبہ کو کم از کم سکھایا، وہ 10 کا ثواب اس کو ملے گا اور یہ 11 کا ثواب ایک استاذ کو ملے گا. اب ان 10 نے 100 کو سکھایا، 100 کا ثواب 10 کو ملے گا، اور پورا ملا کر 110 کا ثواب اس ایک طالب علم کو ملے گا، اور 111 کا ثواب پھر استاذ کو. یہ چین بزنس ہے. اب یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا، نام اعمال میں اسی طرح کا اضافہ ہوتا رہے گا. اب بھیجتے وقت بس ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. آپ لوگ بھی بیٹا جو یہاں آتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، اس لیے مت پڑھو کہ سبق نہیں سنائیں گے تو استاد ماریں گے، بلکہ اس لیے پڑھو کہ ایک حرف پڑھوں گا تو مجھے 10 نیکیاں ملے گی. اب اس کے بعد میں کچھ خواتین سے 2-4 باتیں جو ہماری طالبات ہیں کہنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے خواتین، آپ کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے. دین اسلام میں خواتین کی بڑی اہمیت بیان کی گئی. میرا وقت غالباً ختم نہیں ہو رہا ہے، میں 2-4 باتیں خواتین سے خاصتاً انفرادی طور پر کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک معاشرے میں خواتین کا بڑا کردار ہوتا ہے. جس معاشرے کی خواتین زندہ ہیں، حساس ہے، وہ معاشرہ زندہ ہے. اور جس معاشرے کی خواتین بے پرواہ ہو جائے، وہ معاشرہ بے حصوں کا، بے غیرتوں کا معاشرہ ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں ایک مثال کہ خاتون نے کہا کہ میں ایسے ہی فرد سے نکاح کروں گی جس کی یہ خواہش ہو کہ اس کی اولاد مسجد اقصی فتح کرے. اب مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک فرد نے بھی کہہ دیا کہ میں اسی خاتون سے نکاح کروں گا جس سے ہونے والی اولاد مسجد اقصی سے فتح کرے، مسجد اقصی فتح کرے. بعض لوگوں نے اس مرد کی بھی بات سنی ہوئی تھی اور اس خاتون کی بھی بات سنی ہوئی تھی. ان لوگوں نے ان دونوں کا رشتہ لگا دیا. ٹھیک ہے، تمہاری بھی یہی خواہش ہے، تمہاری بھی یہی خواہش ہے، دونوں کا ضمیر زندہ ہے، مقصد کے تحت نکاح کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں کا نکاح ہو گیا. اور ان کے وطن سے جو بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا نام تھا جس نے مسجد اقصی فتح کر دی. خواتین کا بڑا کردار ہوتا ہے. ایک معاشرے میں 2 طرح سے اصلاح ہوتی ہے، ظاہری اصلاح، باطینی اصلاح. ظاہری اصلاح عام طور پر مردوں کے حوالے ہوتی ہے. بازاروں میں نکل کر
लोगों को दावत देना, मसाजिद से खिताब करना, इस तरह आम तौर पर जो ज़ाहिरी इस्लाह होती है वो मर्दों के अमल है। जो दीवारों के पीछे की इस्लाह होती है वो ख़वातीन के हवाले होती है, और दीवारों के पीछे की इस्लाह बड़ी अहम है, बड़ी अहम है। और ये जो ख़वातीन हमारी हैं वो एक बच्चे का पहला मदरसा है। आप उस बच्चे को जैसा चाहे घेर सकती हो, एक भुला हुआ मुंह आपके हाथ में, आप एक साचा हो, आप कैसा साचा बनने वाली हो ये आप तय करिए, बेहतर साचा या बिगड़ा हुआ साचा। आप जैसा साचा बनेगी आपके बच्चे आगे चलकर वैसे ही साचा बनकर उभरेंगे। एक ख़वातीन कोई मामूली किरदार अदा नहीं करती। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ, बहुत से लोग कहेंगे कि वो पिछले ज़माने की बातें थी, आज के दौर में उतना काम करना मुमकिन नहीं है। हमारे मशाइख जानते हैं, मेरी एक फूफी थी, उसका नाम था शाकिरा। आज से करीब 12 साल कबल उसकी वफ़ात हुई, और वफ़ात के वक्त गालिबन उसकी उम्र थी 52 साल या 53 साल। शाकिरा बाजी के नाम से पूरे हैदराबाद में वो मशहूर थी। निकाह से पहले उनके पास एक ही काबिलियत थी, वो काबिलियत थी कि वो हाफिज़ा थी। अब बचपन में मैंने उनके पास 6-7 बारे हिफ्ज़ किए, तो वो हमें सुनाती थी कि उन्होंने हिफ्ज़ कैसा किया। गुलारम में उनका घर था, तो गुलारम का जो घर था वो काफ़ी बड़ा घर था, शायद 2-3 एकड़ के करीब। तो सुबह सारे अंगन को झाड़ू मारने की जिम्मेदारी हमारी फूफी की थी। तो वो एक रेहाल पर पारा रखती, एक आयत को 2-3 बार पढ़ती और झाड़ू मारना शुरू करती। एक हिस्से को झाड़ू मारने तक बार बार उस आयत को दोहराती, इस तरह वो एक आयत उन्हें याद हो जाती। अब फिर वो हिस्से को छोड़कर दूसरी आयत पढ़ती, और फिर दूसरा हिस्सा झाड़ू मारते मारते वो दूसरे हिस्से को याद करती। इस तरह वो हाफिजा हो गई। वो हाफिजा हो गई तो हमारे जो फूफा हैं हाफिज अब्दुल रब, उनका रिश्ता आया तो सिर्फ इस वजह से कि मुझे एक हाफिजा लड़की की जरूरत है। इन्होंने कहा कि मुझे भी एक हाफिज लड़की की जरूरत है, मैं हाफिज से निकाह करूंगी। दोनों का निकाह हो गया। जब मेरी फूफी का निकाह हुआ, मेरे वालिद कहते हैं कि हमारा सारा खानदान अहले कुरान था, सारा खानदान अहले कुरान, हदीस को मानता ही नहीं था, जिसमें शफीक आलम खान जामिई के वालिद सर हदीस थे, रफीक आलम। बहरकैफ जब मेरी फूफी वहां गई तो वहां शौकत अली कड़वा जो हकीम थे और बेहतरीन दाई थे, इतने अच्छे दाई के महदूमियों के दरमियान में उन्होंने दावत का काम किया। तो उस वक्त शेरवानी पहनने का दौर था, तो शेरवानी पहनने हुए वो तेज दावत का काम कर रहे थे कि उन्हें इतना मारा गया कि शेरवानी पर सफेद रंग बाकी नहीं रहा, सारी शेरवानी लाल हो गई। उन्होंने मेरी फूफी की तरबियत की, मेरी फूफी ने मेरे सारे खानदान की तरबियत की। सारा खानदान दावत तौहीद पर आ गया। जो पहले सिर्फ अहले कुरान था अब अहलुल हदीस हो गया, कुरान को भी मानने वाला और हदीस को भी मानने वाला। आगे क्या है मैं बताऊंगा। इसका नतीजा ये निकला कि आज बिफज़लिल्लाह हमारे खानदान में मर्दों में से कम 20 आलिम हाफिज हैं। खवातीन की अगर गिनती की जाए तो परसों हम देख रहे थे तो 42 या 43 खवातीन हमारे खानदान से आलिमा है। ये सारी तब्दीली कितनों लोगों से हुई है? सिर्फ एक खातून से। एक खातून का कितना किरदार हो सकता है? ये तो खानदान की बात है। जब उनकी वफात हुई तो हम लोग उनके रजिस्टर देखने लगे तो हमें पता चला कि उनके तलबा की तादाद 12,000 से ज़ायद है, जो मशीराबाद के इलाके में वो पढ़ाया करते थे। सुबह फजर से लेकर रात 10 बजे तक उनका एक ही काम था कि तलबा बारी बारी घर आते, पढ़ते जाते। आलिमियत के तलबा अलग आते, हिफ्ज़ के तलबा अलग आते, तजवीद पढ़ने वाले तलबा अलग आते। और जिन लोगों ने शौकत अली कड़वा को मार मार कर लहूलुहान कर दिया था, उनके घर की कई लड़कियां जो महदियत से ताल्लुक़ रखती थी, कई बहुएं जो महदियत से ताल्लुक़ रखती थी, अक्सरियत ने शाकिरा बाजी के हाथों अहले हदीसियत कबूल कर ली, यानी वो कुरान और हदीस पर चलने वाले हो गए। ये मैं अपने खानदान की तारीफ करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये आज के मुआशरे की जिंदा मिसाल है कि एक खातून हमारे शहर हैदराबाद में आज के इस दौर में कितना किरदार अदा कर सकती है। वो भी तो आम खातून ही थी। तो हमारी ये जो बहनें आज हमारे ऊपर और नीचे बैठी हुई हैं, क्या ये काम आप नहीं कर सकती? बासानी कर सकती है। बस हम अपने अंदर एक इरादा पैदा करें, एक जज्बा रखें। और जो ख़वातीन होती हैं, कभी बहन की सूरत में, कभी बीवी की सूरत में, कभी माँ की सूरत में, और कभी खाला की सूरत में, चाहे खातून जिस सूरत में हो, वो घर के लिए तरबियत का एक बड़ा मदरसा है।
خاصتاً جو بڑی بہنیں ہوتی ہیں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے. میں جانتا ہوں کہ میری جو بڑی بہن ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جزائے خیر دے, میں کہتا ہوں کہ وہ میرے ماں کے بعد میری ماں ہے. ہم کس طرح کھاتے تھے وہ دستر پر بیٹھ کر دیکھا کرتے تھے. اگر کھاتے ہوئے پچ کی آواز آئے تو بازو بیٹھ کر دبا کی چونٹی لیتی تھی کہ یہ کھانے کا طریقہ جانوروں کا ہے. جانور منہ پھاڑ کے کھاتے ہیں, جگال کرتے ہیں, انسان چباتے ہوئے اپنے ہونٹ بند رکھتے ہیں. پچ پچ کی آوازیں بازو والے کے کان میں نہ پڑے. ہفتہ ہوتا تو ہمارے کان صاف کرتی, سر کے جو دیکھتی, اور جب 2 پٹی کی چپلیں چلتی تھی پیراگون وغیرہ تو پرانے جو ٹوتھ برش ہوتے تھے وہ دے کر ہمیں اپنے چپل صاف کرنے لگاتی تھی, اور ہمارے شرٹ کے جو بٹن ٹوٹ جاتے تھے وہ اسے ٹاکے دیتی تھی. اور وہ بیٹھ کر جتنا ہو سکے اس کی جتنی قابلیت تھی ہمارے سبق سننے کی کوشش کرتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت سی بڑی بہنیں ایسی ہیں جو اوپر نیچے بیٹھی ہیں, وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ یہی کردار رکھتی ہیں. اگر رکھتی ہیں تو بہت اچھی بات, آپ اس میں مزید نکھار پیدا کیجیے. اگر نہیں, آپ کو اس سے بھی بہتر بننے کی ضرورت ہے. آپ اپنے بھائی کی جتنی تربیت کریں گے, یہ بھائی آگے چل کر دعوت کا جتنا کام کرے گا, آپ نیکی میں برابر کی حصے دار بنیں گے. اور ایک آخری بات کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آج آپ اس ادارے میں ہوں, علم حاصل کر رہی ہوں, بارک اللہ, اساتذہ بڑے قابل ہیں, جد و جہد سے آپ کو علمی تعلیم دے رہے ہیں. بات صرف علم دین حاصل کرنے کی نہیں ہے, اپنی تربیت بھی کرنے کی کوشش کریں, اور تربیت میں سب سے زیادہ اپنے دل کو نرم رکھیں. جو بات سچ ہے اسے قبول کرنے کا مادہ اپنے اندر پیدا کیجیے. جہاں یہ بات سچ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ نکاح کے لیے عالمہ لڑکی کو دیکھ رہے ہیں, وہیں یہ بات بھی سچ ہے کہ بہت سے گھرانے کھلے طور پر یہ کہتے ہیں کہ عالمہ نہیں چاہیے, عالمہ نہیں چاہیے, چاہے دوسری جو ملے, کالج سے آنے والی ملے, پڑھی لکھے ملے, جاہل ملے, گوری ملے, کالی ملے, کر لیں گے. عالمہ کا تجربہ ہم بھی کرنا چاہتے ہیں. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہم نے اپنی پہلی تصویر ویسے ہی پیش کی. ہم ادارے میں آتے ہیں, گھر میں جانے کے بعد ہمارا یہ رویہ ہے کہ ہم جھاڑو نہیں ماریں گے, ہم جھاڑو نہیں ماریں گے. بعض کو کھلے طور پر کہتے ہیں کہ عالمہ بن رہی, یا بعض والدین اسی لیے بھیج دیتے ہیں کہ عالمیت ہو جائے تو نکاح اچھے سے ہو جائے گا. گھر میں جانے کے بعد اسے روٹی ڈالنے کا ڈر نہیں, روٹی اٹھائی جا رہی ہے تو اسے 5-6 کونے بنے ہوئے, اور سسرال میں اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, دونوں میں انبن ہوتی ہے, بات بگڑ جاتی ہے. ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, آرٹیکل میں تھا کہ نئی نویلی دلہن نے سسرال میں کھانا بنایا, جب کھانا دم ہو کر سامنے آیا تو بچھڑے چاول ایسے ایک دوسرے سے گلے ملے کہ انہیں الگ کرنا مشکل ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں چاول بنانے کی تربیت نہیں. برتن دھو رہی ہیں تو برتن دھلنے کے بعد صحیح سے صابن نہیں دھل رہا ہے, اور شوہر چائے پی رہا ہے تو صابن کا مزہ منہ میں اٹھا کے پیالی دیوار پہ مارتا ہے, وہاں دونوں میں انبن ہوتی ہے. اس کے گھر والے آئے, اس کے گھر والے آئے, بات ختم ہو گئی. یہ باتیں معمولی ہیں لیکن یہ رشتوں کو جوڑتی بھی ہیں, توڑتی بھی ہیں. یہ تربیت کی باتیں ہیں. آپ علم حاصل کر رہی ہیں, بہت اچھی بات ہے. جس طرح علم کا حصول آپ کے لیے بے حد ضروری ہے, گھر کی دیکھ بھال بھی آپ کے لیے ویسے ہی ضروری ہے. امام ابن عثیمین رحمہ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ خاتون ہے جسے دعوت کے کام کا بھی جذبہ ہے لیکن اس پر گھر کی ذمہ داریاں ہیں, وہ کیا کرے؟ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ دعوت کا کام چھوڑے, گھر کی ذمہ داریاں ادا کرے, جھاڑو پوچھا کرے, شوہر کی خدمت کرے, بچوں کی تربیت کرے, اس سے بڑی اس کے لیے کوئی دوسری دعوت نہیں. تو آپ جہاں ادارے میں آ کر قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں, وہی 2 چیزوں کا بھی خاص خیال رکھیے. ایک دل نرم رکھیے, جہاں غلطی ہو اسے قبول کیجیے, کبھی غلطی نہ بھی ہو خاموش ہو جائیے, کون سا ہمارا خط گھٹ جانے والا ہے. دوسری چیز, گھر کے کام کاج اچھے سے کرنا سیکھیے تاکہ آگے چل کر لوگ یہ کہہ سکیں کہ اداروں میں پڑھنے والی لڑکیاں واقعی ہر کسی کا حق ادا کرنے والی ہوتی ہیں. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں کہ الہ العالمین نے مجھے سنہرا موقع دیا, اور ثانیاً سبحان اللہ, بارک اللہ, سبحان اللہ, یہ کتابیں عالمیت کے اداروں میں جو ہے طلبہ کو نہیں جاتی. عربی کی کتاب ہے اور ایک طالب علم کو انعام کے طور پر دی جا رہی ہے, اور جو طالب علم کے پاس یہ کتاب ہو
اس طالب علم کی یہی خواہش ہوگی کہ میں اتنی زبان سیکھوں کہ یہ کتاب پڑھ سکوں. اور یہ میں صرف ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں. ایک واقعہ سنیے, بیدار مت ہوئیے. ہم مرکز میں تھے اور حفظ کے دور میں, میری عمر لگ بھگ اس وقت 11 یا 12 سال تھی. ابوالحسن پرتاپ گڑھی بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے اور ہم ابوالحسن پرتاپ گڑھی حفظہ اللہ کو کھانا کھلا رہے تھے اور سورہ مریم کی آیات چل رہی تھی کہ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ, کہ مریم علیہ السلام اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر لا رہی ہے. قوم کے لوگوں نے کہا کہ مریم تم نے بڑا برا کام کیا. آیتیں چل رہی ہیں اور جب بات آئی کہ قال انی عبد اللہ, تو ابوالحسن پرتاپ گڑھی نے کہا اللہ اکبر, اور آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے. میں نے کہا کہ شیخ آپ کیوں روئے؟ شیخ نے کہا کہ بیٹا قرآن کی زبان اتنی اعلیٰ ہے کہ اگر اسے سمجھ جاؤ تو انسان روئے بغیر نہیں رہ سکتا. اس وقت میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ الہ العالمین اتنی قرآن کی زبان سمجھا دے کہ تیری قرآن سمجھ سکتے. تو یہ ایسے ہوا تھا کہ اس وقت میں نے عربی سنی اور میرے اندر سمجھنے کی قابلیت نہیں تھی, میں نے دعا کی. اب یہ طالب علم کوئی کتاب دی جا رہی ہے, وہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے, وہ ضرور دعا کرے گا کہ الہ العالمین اس کتاب کے پڑھنے کا قابل بنا دے. تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے. مدرسے کی طرف سے بڑی اونچی تربیت ہو رہی ہے. جتنا ہم سوچ کر آئے تھے یہ مدرسہ تو اس سے بھی بہت زیادہ قداور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ترقیوں میں دگنی رات چگنی عنایت عطا فرمائے. سب سے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ الہ العالمین نے مجھے بڑا سنہرا موقع دیا. مجھے خود بہت سی چیزوں کی سیکھنے کا آج موقع ملا. ثانیاً میں ہمارے تمام بڑے ساتھیوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا, مشاہدہ ظرفی کا اظہار کیا, ہمیں موقع دیا سیکھنے اور کچھ باتیں بولنے کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے یہاں ہم کھڑے ہونے کی سخت میں آ گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو چھپا دے, ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے, ہمارے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حاضرین, میں مدرسے کے سرپرست دارالعلوم کے صدر جناب محمد رفیع صاحب سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ وہ آج کے ہمارے اجلاس کے صدر اجلاس اور مہمان خصوصی کی تقریب فرمائیں اور مومنٹو کے ذریعے سے ان کو تہنیت پیش کریں. سب سے پہلے صدر اجلاس کی خدمت میں مومنٹو پیش کیا جاتا ہے. اس کے بعد آج کے ہمارے مہمان خصوصی مولانا حافظ معید الدین قاری یوسف جامعی حفظ اللہ کی خدمت میں تہنیت پیش کی جائے. انعامات کی تقسیم کا موقع ہے. یقیناً جتنے طلباء نے یہاں آ کر اپنی تقریریں پیش کی سب کے سب قابل مبارکباد ہیں اور اس کا بہتر سے بہتر بدلہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا. اور سب کے حق میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام طلباء کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے. رب العالمین ان کو قابل بنائے, ان کی صلاحیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور پروان چڑھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دین و ملت کی خدمت لیتا رہے. کچھ انعامات جو انجمن کی مناسبت سے آج رکھے گئے ہیں انشاءاللہ طلباء کے درمیان تقسیم ہوں گے. میں سب سے پہلے صدر اجلاس سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ وہ کچھ طلباء کے درمیان اپنے دست مبارک سے انعامات تقسیم کریں. خیرت کا خصوصی انعام حاصل کریں گے عبد الودود. میں صدر اجلاس سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس طالب علم کو انعام سے نوازیں. نظم کا خصوصی انعام حاصل کریں گے شیخ ریان حسین. تقاضے
تقاریر کا جو پہلا انعام حاصل کریں گے محمد ثاقب، دوسرا انعام حاصل کریں گے ریان احمد، تیسرا انعام حاصل کریں گے سید سمیر، اس کے بعد تقریر کے کچھ تجزیئی انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ میں آج کے ہمارے مہمان خصوصی معید الدین جامعی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ طلباء کے درمیان انعامات تقسیم کریں۔ عبداللہ الدین، ارمان انصاری، سمد شاہ، رحمان الدین، محمد التمش، عظیم عفان، عبد الودود، مسجد و مدرسہ دارالامن کے صدر جناب محمد حفیظ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ طلباء کے درمیان ترانے کا خصوصی انعام تقسیم کریں۔ محمد فوزان، محمد ثاقب، سید زمین، محمد حمدان، عبدالرحمان سراج، عبدالرحمان سراج الدین، اس کے بعد اس اجلاس کے آخری کڑی ہدیہ تشکر پیش کرنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں حافظ صدیق عمری حفظہ اللہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے آج یہ مجلس کا انعقاد بھی ہوا اور بفضلہ تعالی بخیر ہم اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ ثانیاً میں ہمارے مہمان جناب صدر صاحب اور جناب مہمان خصوصی صاحب سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی یقیناً بہت سے مصروفیات کے باوجود ہماری دعوت پر آپ نے لبیک کہا اور بڑی خوشی کے ساتھ یہاں آئے اور اپنے بہترین خطابات سے ہمیں مستفید فرمایا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو باتیں آپ نے بتلائی ہیں ہم انشاءاللہ اس پر مزید عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ثانیاً مجلس میں موجود ہمارے مرد و خواتین جو والدین کی شکل میں یا سرپرست کی شکل میں ہمارے سامنے آئے ہیں اور ہماری دعوت کو قبول کیا ہے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بھی اپنا قیمتی وقت نکال کر اپنے بچوں کی ہمت افزائی کے لیے ادارے کا رخ کیا اور بڑی دیر سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک اور اعلان بھی آپ کے سامنے کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ لڑکوں کی انجمن رہی جس میں الحمدللہ مرد حضرات کے لیے بھی خصوصی انتظام کیا گیا۔ کل اور پرسوں کے دن طالبات کی انجمن رہے گی جس میں مرد حضرات کے لیے نشستوں کا انتظام نہیں ہوگا، صرف خواتین کے لیے انتظام ہوگا۔ خواتین گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور میں انشاءاللہ ان کی نشستیں منعقد کی جائیں گی۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ کل جو انجمن منعقد ہونے والی ہے انجمن اصلاح الاخلاق، اس کے لیے بعد نماز ظہر سے عصر تک آج تربیتیہ ان کے مشقی اجلاس رہے گا، لہذا وہ طالبات مدرسے میں رہیں۔ باقی طلباء و طالبات جو کل انجمن میں نہیں ہیں وہ اپنے گھر پر روانہ ہو سکتے ہیں۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔ انجمن اصلاح الاخلاق کے ساتھ ساتھ انجمن تہذیب الاخلاق کے طالبات بھی بعد نماز ظہر تا عصر تک مدرسے میں رہیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔